السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون سے دن ہے؟ جواب: 22 جمادی الثانی کو. سوال: کس حکمران کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا؟ جواب: ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ فتح کیا. سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے. سوال: ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب: 4 افراد ہیں جن کا ذکر اچھے معنوں میں نہیں ہوا. ایک فرعون، دوسرا قارون، تیسرا حامان، چوتھا ابو لہب. سوال: جنت میں کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب: جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی. سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا. سوال: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب: حضرت یزید بن اہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام. اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں. سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملوک العدلہ ہے. سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں کیا دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں الجا دیا گیا ہے. سوال: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے.
सवाल, वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना ज़मीन में पढ़ी गई ना आसमान में? जवाब, ये वो नमाज है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की थी? जवाब, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल काश्त की थी। सवाल, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? जवाब, दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल, फतह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब, इनके घर में सफ़े मातम बिछ गई थी क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में ना मारा गया हो। सवाल, अबू जहल को किन दो कमसन बच्चों ने हलाक किया? जवाब, मौज रजी अल्लाह अन्हु और माज रजी अल्लाह अन्हु दो भाइयों ने, ये अफरा के बेटे थे। सवाल, इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहाना रजी अल्लाह अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या मायने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहाना रजी अल्लाह अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू मायने पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, कौन सा मज़हब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? जवाब, इस्लाम का बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब, कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस नबी के बाद मबूस हुए? जवाब, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। सवाल, क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं?
जवाब मालूम नहीं, इस बारे में इख्तलाफ है। जमहूर की राय ये है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, जबकि एक जमात में इनके हयात का इनकार करती है। एक कौल ये है कि वो ज़िंदा है और आखिर ज़माने में वफ़ात पाएंगे, यहाँ तक कि कुरान उठा लिया जाएगा। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इस बहस पर कोई अकीदा या अमल मौक़िफ़ नहीं, इसलिए इस अमल में उलझना गैर ज़रूरी है। सवाल, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? जवाब, रोज़े को बदन की ज़कात कहते हैं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या कहाँ पेश आया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक़या मक्का के नज़दीक मना में पेश आया। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, कौम आद से। सवाल, मस्जिद नबी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई? जवाब, मस्जिद नबी की तामीर 7 माह में मुकम्मल हुई। सवाल, कहफ के मायने क्या हैं? जवाब, कहफ के मायने वसी गार के हैं। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में वज़ू का तरीका बयान किया गया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत माइदा में वज़ू का तरीका बयान किया गया है। सवाल, दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है? जवाब, दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना बेफायदा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को 3 बार चाटते। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबह था।
سوال: وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب: کویت ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟
जवाब जो फौरन अदा किया जाए। सवाल, एक लुक्मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, एक लुक्मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब, जहन्नुम की आग का रंग काला होगा। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में हुर्मत शराब का तस्करा आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में हुर्मत शराब का तस्करा आया है। सवाल, शराब सबसे पहले किस नबी की कौम ने पी थी? जवाब, शराब सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पी थी। सवाल, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? जवाब, शदीद मुजालिम की वजह से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल, अयामुल अरब से क्या मुराद है? जवाब, अयामुल अरब से मुराद अरबों की मार्का राइयां हैं। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब, इस्लाम में शराब को बुराई की मां कहा जाता है। सवाल, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब, बनी इसराइल की कौम में 70,000 नबी आए थे। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हजरत अबू अल दहदा रजी अल्लाह अन्हु खाएंगे। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है। सवाल, वो कौन से पैगंबर है जिनका वसाल चौथे आसमान पर हुआ था? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का विसाल चौथे आसमान पर हुआ था।
سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورت مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔
سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد سے تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: سالن میں کون سا مسالہ زیادہ ڈالنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: جائفل یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت پر اگتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے بسکٹ اور لذیذ پوڈنگز کی تیاری میں ایک اہم جز ہے۔ میٹھے کے علاوہ یہ گوشت، سبزیاں اور چٹنیوں میں چند مشروبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا۔ جائفل زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے ہونے والی بد ہضمی سے مذکورہ تمام تکلیفوں کے علاوہ موت واقع ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ سوال: نکاح کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جواب: نکاح کے لیے جمعے کا دن افضل ہے۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: جامع قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: چپ بیٹھنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، جب بولو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جواب: خاموشی۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: انسان کا مسواک کرنا ایسا عمل ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔